بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 47 ہے، جس کا عنوان ہے علم حدیث بر صغیر میں اس کے دور خامس کا حصے دوم ہے۔ آج انشاءاللہ ہم دور خامس کو مکمل کریں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے دور خامس کے حصے اول کو پڑھا تھا اور اس کے اندر 42 محدثین کا تذکرہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ حصے دوم کو پڑھیں گے اور 38 محدثین کا تذکرہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ دور خامس کے حصے اول کے اندر 11ویں صدی ہجری کے محدثین کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اس میں حصے پاکستان کے ضمن میں ہم محدثین بیان کر رہے تھے۔ تو آج کی ہماری اس سلائیڈ کے اندر پہلے محدث ہیں قاضی نصیر الدین برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فقہ و حدیث کے کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا قیام برہان پور میں تھا۔ اور اس کے بعد ہیں شیخ حیدر بن فیروز حنفی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کشمیر کے مشاہیر میں سے ایک ہیں۔ آپ نے دہلی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ سے استفادہ کیا اور کشمیر میں ہی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ شیخ موسیٰ بن جعفر کشمیری رحمہ اللہ، آپ بھی کشمیر کے علماء اور صلحاء میں سے ہیں۔ شیخ عبداللہ عید روس رحمہ اللہ سے استفادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ میں شیخ عبدالقادر بن شیخ الحضرمی رحمہ اللہ قابل ذکر ہیں۔ شیخ فتح محمد برہان پوری رحمہ اللہ، آپ محمد بن عیسیٰ کے فرزند و تلمیذ تھے۔ اپنے والد سے علم حدیث حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کے ذریعے اس علم کی مزید اشاعت کی اور سفر حرمین میں وفات پائی۔ ان کے بعد ہیں جی عبداللہ بن ملا سعد اللہ رحمہ اللہ۔ آپ ان محدثین میں سے ہیں جنہوں نے قطب الدین کی سند سے عرب میں صحیح بخاری کی روایات نقل کی۔ آپ لاہور میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ان کے بعد ہیں جی خواجہ معین الدین رحمہ اللہ۔ آپ خواجہ محمود نقشبندی کے فرزند تھے اور حدیث و تفسیر میں شیخ عبدالحق رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ حصے پاکستان کے ضمن میں مزید محدثین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں ہم 5 محدثین کو ذکر کریں گے۔ ان میں سے پہلے ہیں سید محمد جعفر بدر عالم رحمہ اللہ۔ آپ احمد آباد میں پیدا ہوئے اور اپنے والد سے علوم عقلیہ و نقلیہ میں مہارت حاصل کی۔ 24 جلدوں پر مشتمل روضات شاہی نامی تصنیف آپ نے چھوڑی۔ اور ان کے بعد ہے شیخ اسماعیل فتح اللہ لاہوری رحمہ اللہ۔ آپ اکبر ابن ہمایوں کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تمام علوم شیخ عبدالکریم رحمہ اللہ سے حاصل کیے اور طویل مدت درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ ان کے بعد ہیں جی مولانا جمال الدین برہان پوری رحمہ اللہ۔ آپ برہان پور کے مشہور محدثین میں سے ہیں۔ طاہر بن یوسف سندھی رحمہ اللہ کے سامنے بخاری از اول تا آخر تلاوت کی اور اجازت حدیث حاصل کی۔ ان کے بعد ہے جی بابا داؤد مشکاتی رحمہ اللہ۔ آپ کشمیر کے مفسرین، محدثین اور فقہاء کی صف میں شمار ہوتے ہیں۔ مشکات آپ کو سندن و متنن مکمل حفظ تھی، اسی مناسبت سے آپ کو بابا داؤد مشکاتی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس سلائیڈ کے آخری محدث ہیں مولانا یعقوب البنانی رحمہ اللہ۔ آپ کی ولادت لاہور میں ہوئی۔ آپ کی تالیفات میں سے الخیر الجاری فی شرح صحیح البخاری اور اسی طرح المعلم فی شرح الامام مسلم اور دیگر کتب ہیں، لیکن یہ کتب ڈھونڈنے سے ملی نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ ضائع ہو چکی ہوں اور چھپی ہوئی نہ ہوں۔ 12ویں صدی ہجری 18ویں صدی عیسوی سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک اس صدی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ قبل از شاہ ولی اللہ جو 75 سالوں پر محیط ہے، اور دوسرا حصہ بعد از شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جو 25 سالوں پر محیط ہے۔ ان دونوں حصوں سے منسلک محدثین کو اسی ترتیب سے ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے ہیں جی شیخ محمد بن جعفر گجراتی رحمہ اللہ۔ آپ سید محمد جعفر بدر عالم کے فرزند ہیں جن کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ گجرات میں پیدا ہوئے اور احمد آباد کے کبار محدثین سے استفادہ کیا۔
قرآن کی فارسی میں تفسیر لکھی اور مشکات کی شرح تصنیف کی۔ ان کے بعد ہیں جی شیخ محمد اعظم سرہندی رحمہ اللہ۔ آپ سرہند میں پیدا ہوئے، آپ کا شمار کبار علماء میں ہوتا تھا۔ فیض الباری کے نام سے بخاری کی ایک شرح بھی آپ نے تالیف کی ہے۔ ان کے بعد ہیں جی شیخ محمد صادق گجراتی۔ آپ پٹنہ گجرات کے کبار علماء میں شمار ہوتے ہیں، وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اور شیخ مبارک بن فخر الدین بلگرامی رحمہ اللہ، آپ بلگرام میں پیدا ہوئے، علم حدیث میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بیٹے شیخ نور الحق سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ اور مولانا فرخ شاہ سرہندی رحمہ اللہ، آپ سریع الفہم اور قوی الحفظ تھے، علم حدیث، فقہ اور تصوف میں خصوصی ملکہ حاصل تھا۔ اور اس سلائڈ کے آخری محدث ہیں شیخ عبدالاحد سرہندی رحمہ اللہ۔ آپ سرہند میں پیدا ہوئے، آپ محدث فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی شاعر بھی تھے۔ اس سلائڈ کے اندر 12ویں صدی ہجری کے مزید محدثین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے جو اس سلائڈ میں ہیں امین الدین جونپوری رحمہ اللہ، آپ نے اشعۃ اللمعات کی تلخیص کی۔ ان کے بعد ہے جی مولانا جار اللہ سائنوری رحمہ اللہ، آپ کا کبار علماء میں شمار ہوتا ہے۔ اور سید عبدالجلیل حسینی رحمہ اللہ، آپ نے حیدرآباد دکن میں مبارک بن فخر الدین حسینی سے اجازت حدیث حاصل کی۔ عبد المقتدر بہاری رحمہ اللہ، آپ 3 واسطوں سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ مولانا محمد عتیق بہاری رحمہ اللہ، آپ کا شمار بھی کبار محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ کے تلامذہ میں وجیہ الحق بن امان اللہ قابل ذکر ہیں۔ اور سیف اللہ بخاری رحمہ اللہ، آپ سیف اللہ بن نور الحق بن عبدالحق محدث دہلوی ہیں، یعنی کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پوتے۔ علم و فقہ و حدیث میں ید طولہ رکھتے تھے۔ شیخ عبدالوہاب منور آبادی رحمہ اللہ، آپ محدث اور فقیہ تھے، خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا۔ شیخ نور الدین گجراتی رحمہ اللہ، احمد آباد کے ایک مدرسے میں آپ درس میں مشغول رہتے، کثرت درس اور افادہ میں آپ کے ہم پلہ کوئی ہم اثر آپ کے شہر میں نہیں تھا۔ اور شیخ قطب الدین سرہندی رحمہ اللہ، آپ نے شیخ محمد زبیر رحمہ اللہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ اور مولانا فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ، آپ فخر الدین بن محب الدین بن نور اللہ بن نور الحق بن عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے تدریس و تعلیف کے ذریعے علم حدیث کی خدمت کی۔ مولانا شیخ الاسلام دہلوی رحمہ اللہ، آپ ممتاز محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ فارسی میں صحیح بخاری کی ایک شرح 6 جلدوں پر مشتمل تحریر کی۔ اور شیخ محمد بن عبد الرحمن رحمہ اللہ، آپ علم حدیث اور فن رجال میں ید طولہ رکھتے تھے۔ اس سلائڈ کے اندر ہم 11ویں صدی ہجری کے ان محدثین کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان علاقوں میں پائے جاتے تھے جو پاکستان کے حصے میں آئے۔ ان میں سے پہلے مولانا عنایت اللہ شال کشمیری رحمہ اللہ ہے، آپ کشمیر کے محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے تلامذہ نے 36 مرتبہ صحیح بخاری کی تلاوت کی۔ اور دوسرے ہیں شیخ ابو الحسن کبیر سندھی رحمہ اللہ، آپ ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے، حرمین کے کبار شیوخ سے استفادہ کیا، سہ ستہ پر حواشی قلم بند کیے، بلکہ مزید کتب پر بھی آپ کے حواشی ملتے ہیں۔ اور ان کے بعد ہے جی شیخ محمد افضل سیالکوٹی رحمہ اللہ، آپ علم حدیث کے ماہرین میں شمار ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ، شیخ جان جانا رحمہم اللہ جیسے علماء آپ کے تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ شیخ محمد قائم سندھی رحمہ اللہ، آپ شیخ رحمت اللہ سندھی کے تلمیذ ہیں۔ اور علامہ محمد معین ٹھٹوی رحمہ اللہ، اپنے زمانے کے ممتاز محدث مخدوم عنایت اللہ ٹھٹوی اور شاہ ولی اللہ سے شرف تلمذ آپ کو حاصل ہے۔ اور شیخ ابو طیب سندھی رحمہ اللہ، آپ کی ولادت اور ابتدائی تعلیم سندھ میں ہوئی، پھر حصول علم کے لیے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی۔
اور 7ویں محدث ہیں شیخ محمد حیات سندھی رحمہ اللہ۔ علامہ ابو الحسن کبیر نے جو مسند درس مدینہ میں بچھائی تھی اسے جاری رکھنے کی سعادت علامہ کے تلامذہ میں شیخ محمد حیات سندھی رحمہ اللہ کے حصے میں آئی۔ اور اس کے بعد ہے جی مولانا عبد الولی کشمیری رحمہ اللہ۔ آپ نے بھی تحصیل علم کے لیے حجاز کا سفر کیا اور پھر واپس ہند آ کر تشنگان علم کو سیراب کیا۔ اور ہمارے سبق کے اور اس سلائر کے آخری محدث ہیں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ۔ آپ ضلع ٹھٹھہ میں پیدا ہوئے اور مشہور عالم مخدوم ضیاء الدین ٹھٹوی سے حدیث و فقہ حاصل کیے اور تفسیر حدیث فقہ پر عربی فارسی میں 300 سے زائد کتابیں لکھی۔ 11ویں صدی میں سرہند سے تعلق رکھنے والے محدثین کی کثیر تعداد نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ گجرات کے محدثین بھی نمایاں تعداد میں نظر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے دور خامس کے حصے دوم کو پڑھا جس میں 38 محدثین کا تذکرہ ہم نے کیا ہے اور جس کی تفصیل یہ آپ کے سامنے ہے کہ 11ویں صدی ہجری کے محدثین، اس کے بعد حصے پاکستان ہم نے ذکر کیا اور پھر 12ویں صدی ہجری کے محدثین اور حصے پاکستان کو ذکر کیا۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔